صاف جب اسلام آباد میں احتجاج کرنے آئی تو اسے بھی پولیس کی شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں یا جلسہ کریں، اور کسی کو بھی حکومت کو طال آزمائی کر کے اپنے فاشسٹ رویوں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب کے پی میں یہ صورتحال ہے تو ظاہر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پولیس آئی جی وفاق نے نامینیٹ کیا ہے، لہٰذا وہاں اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ایک اے پی سی بلائی ہے جس میں جماعت اسلامی بھی شریک ہے، تو مجھے توقع ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ وہاں سے یہ لوگ کر کے اٹھیں اور مزید کسی بدمزگی سے اور خرابی سے ہمارا ملک بچ جائے۔ اس سلسلے میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک آئینی فریم ورک موجود ہے۔ اگر کسی احتجاج میں خود پاکستان کے خلاف نعرے لگنے لگیں اور احتجاج ہونے لگے اور پاکستان کو برا بھلا کہا جائے تو ایسی کسی بھی عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے گریونسز کسی بھی پارٹی کے کسی ادارے سے ہو سکتے ہیں، کسی پارٹی سے ہو سکتے ہیں، حکومت سے ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہاں ہم کھاتے ہیں، یہاں ہم سانس لیتے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ یہ خطہ زمین نہیں ہے، یہ کسی لسانی بنیاد پر حاصل نہیں کیا گیا، نہ یہ جغرافیہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان ہم نے ایک عقیدے اور نظریے کی صورت میں حاصل کیا ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑی تحریک پورے بر صغیر میں چلی تھی۔ خود جو ہمارا شمال مغربی سرحدی صوبہ جسے ہم آج کل خیبر پختونخوا کہتے ہیں، اس میں ریفرنڈم میں پاکستان کی حمایت کی تھی، لہٰذا پاکستان کے خلاف کوئی نعرہ، پاکستان کے خلاف کوئی بات کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا بات چیت بھی ہونی چاہیے، مذاکرات ہی مسئلے کا حل ہوتا ہے، اور جو گریونسز ہیں ان گریونسز کو دور ہونا چاہیے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو۔ تو اس لیے ایسا کہ کوئی بھی حالات کہ جس میں پاکستان کے حالات مزید خراب کر کے پاکستان دشمنوں کو مزید تقویت پہنچتی ہو، اس سے نہ صرف یہ کہ اجتناب کرنا چاہیے بلکہ ایسے سارے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جو معاملات کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر نے 5 آئی پی پیز کے معاہدے ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں اسے پہلی بڑی کامیابی پاکستان کے عوام کی سمجھتا ہوں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کے جو بڑے پیمانے پر حق و عوام کو تحریک لے کر چل رہی ہے، ہم نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا، دھرنے بھی دیے، راولپنڈی میں 14 دن کا دھرنا دیا اور حکومت سے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں یہ بات شامل تھی کہ جو ٹاسک فورس پرائم منسٹر نے بنائی ہے، 1 مہینے کے اندر اندر اس کی رپورٹ آئے اور اقدامات کیے جائیں۔ اس عمل میں تاخیر ہوئی ہے، لیکن ہم بہرحال اس پیش رفت پہ بھی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 411 ارب روپے قومی خزانے میں آئیں گے اور 60 ارب روپے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ بجلی کے صارفین پر اس کو منتقل کیا جائے گا اس فائدے کو، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے، اور یہی بات ہمارے معاہدے میں بھی موجود ہے۔ لہٰذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ 5 آئی پی پیز کے بند ہونے کا، اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے جو پہلے ہی ناجائز طریقے سے جو بل ان سے وصول کیے گئے ہیں وہ دے چکے ہیں۔ جو بل اس وقت پاکستان کے عوام جمع کرا رہے ہیں یہ جائز بل نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی بن ہی نہیں رہی، خرچ ہونا تو بات کی بات ہے، جو بن ہی نہیں رہی اس کے پیسے بھی ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق پاکستان کی عوام دیتے ہیں، اور پاکستان کے عوام ناجائز ٹیکسوں کی صورت میں اور فی یونٹ قیمت کی صورت میں دیتے ہیں۔ جو لاگت ہے اس کا ایوریج اگر نکالا جائے، اور وہ پلانٹ کے جو کم فیول کے اوپر چلتے ہیں یا ونڈ سے چلتے ہیں یا سولر سے چلتے ہیں اگر اور نیوکلیئر ہیں، اگر یہ والے پلانٹ صرف چلائے جائیں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ہمیں آئل اور مہنگی RLNG پہ پلانٹ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہ کاسٹ تو بہت تھوڑی سی ہے، یہ کاسٹ تو اگر ساری ایوریج نکال لیں ہائیڈل کی بھی اور سب کی تو یہ سب ملا کر 10-12 روپے سے زیادہ کی نہیں ہے، سب لگا لیں تو چلو 15 روپے ہو جائے گی فی یونٹ، لیکن آپ 77 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں، 62 روپے فی یونٹ چارج کر رہے ہیں،
اور یہ اس لیے چارج کر رہے ہیں کہ ہزاروں ارب روپے آپ کیپیسٹی پیمنٹ میں ان آئی پی پیز کو دیتے ہیں کہ جن سے آپ نے ناجائز قسم کے معاہدے کیے ہوئے تھے ٹیک اور پے کے، کہ بجلی بنے نہ بنے ہمیں پیسے دینے ہیں۔ تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہونا خوشائند ہے، لیکن اس کا فوری امپیکٹ اگلے مہینے کے، اب جو کمنگ منتھ آ رہا ہے اس کے بل میں آنا چاہیے۔ اور ہماری یہ احتجاجی تحریک جاری ہے، ہم اس پریشر کو جو عوام کا دباؤ ہے یہ حکمرانوں پہ ڈالے رکھیں گے تاکہ لوگوں کو مکمل ریلیف ملے۔ اور یہ تو ابھی سمجھ لیں کہ ابتدائی طور پر ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ جو گورنمنٹ نے اس کا آج اعلان کیا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اور بھی چیزیں ہیں، جاگیرداروں پہ ٹیکس لگانے کا عمل ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ گورنمنٹ نے کہا تھا ہم اس پر صوبوں سے بات کر رہے ہیں اور ہم بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں گے۔ مربع سینکڑوں جو ہے وہ مربعوں کی اور سینکڑوں ایکڑ کی زمین رکھنے والے لوگ ایک پائی بھی نہیں دیتے، اور چھوٹے کسان کے اوپر ساری برائی ڈال دی جاتی ہے۔ تو اس لیے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیں، اور تنخواہ دار لوگوں کا جو یہ اس سال کا خاص طور پر ظالمانہ ٹیکس میں اضافہ تھا اس پورے ٹیرف کا، اس کو واپس لینا چاہیے۔ اور یہ بالکل جائز مطالبے ہیں کہ تنخواہ دار لوگوں کا تو آپ نے رکھا ہوا ہے 400 ارب روپے سے زیادہ کا، اور جاگیرداروں کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگا رہے، جن سے اگر لگ جائے وہ 2-3% جاگیردار جو بڑے بڑے ہیں ان پہ بھی ٹیکس لگ جائے تو یہ سینکڑوں ارب روپے بنتے ہیں، لیکن ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام بھی ساتھ ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا۔ تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، ان آئی پی پیز میں تو فوری طور پر کام ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ سے گورنمنٹ کے معاہدے ہیں، آربیٹریٹر آپ نے باہر سے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب معاہدہ موجود ہے تو آربیٹریٹر کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ تو فوری طور پر ختم ہو جانی چاہیے نا۔ اور خاص طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارے ایسی آئی پی پیز بھی ہیں جو پاک فوج کے زیر اہتمام چلتی ہیں۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب پوری قوم قربانی دے رہی ہے تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنی چاہیے، خاص طور پر فوجی فرٹیلائزر اور اس طرح کے جو ادارے ہیں جو آئی پی پیز کی صورت میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کو ختم کرنے کا اعلان کریں۔ اور اس کے نتیجے میں یہ میسج ہے جو پوری قوم کو جائے گا، ورنہ صرف یک طرفہ طور پر صرف قوم قربانی دے، نہ فوج قربانی دے، نہ بیوروکریٹ قربانی دے، نہ حکمران طبقہ قربانی دے، نہ جاگیردار قربانی دے، نہ سرمایہ دار قربانی دے، تو بھائی یہ ساری قربانی عام لوگوں سے لیتے ہو۔ اس لیے اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، اور حکومت اور اسی طرح سے حکومت میں شامل جو ادارے ہیں ان کی بھی اگر آئی پی پیز ہیں تو وہ بھی ری نیگوشیٹ کریں، اور فوری طور پر اس کا فائدہ پاکستان کی قوم کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹرول کی لیوی ہے، جو 60 روپے اضافی ہر لیٹر کے اوپر آپ پاکستانی قوم سے وصول کر رہے ہیں، اس کو واپس ملنا چاہیے، لینا چاہیے اس لیوی کو، یہ ناجائز ہے، ظالمانہ ہے۔ اور بجلی کے بلوں میں جو آڑے ٹیڑے انہوں نے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں جس کی کوئی لاجک بھی نہیں ہوتی، فردر ٹیکس، ادر ٹیکس، فکس ٹیکس، فلاں ٹیکس، ٹی وی ٹیکس، اور کراچی میں تو ہمارے جو میئر ہیں انہوں نے میونسپلٹی کا بھی ٹیکس ڈال دیا ہے، تو اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ فکس ٹیکس کیا بلا ہے؟ یہ جو 1000 روپے بجلی کے بلوں میں لگا کر دیا جا رہا ہے، گیس کے بلوں میں بھی اور بجلی کے بلوں میں بھی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا گورنمنٹ ان تمام چیزوں پر واضح طور پر اس کا اعلان کریں، اور پرائم منسٹر صاحب آج اپنے جو پریس کانفرنس میں قوم کا خاصا انہوں نے درد محسوس کیا، بظاہر ایسا لگ رہا تھا، تو اس درد کا اظہار ہونا چاہیے عمل سے، صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے۔ 5 آئی پی پیز آٹے میں نمک کی طرح ہیں، لیکن بہرحال ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، خوشائند قرار دیتے ہیں، لیکن وہ فوری طور پر وہ سارے کام کریں کہ جس سے خاص طور پر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں، ان 5 آئی پی پیز میں ایک ہب کو پاور پلانٹ بھی ہے جس کا معاہدہ منسوخ ہوا ہے، لیکن اب اس کے اگر بورڈ آف ڈائریکٹر کی کوئی نئی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں کوئی ایسی نیگوشیشن ہو رہی ہے کہ جس میں مزید اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی بات ہے تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے لو اور دوسری طرف سے دے دو، ویسے بھی 2027 تک ان کا معاہدہ ویسے ہی ختم ہونا تھا، تو کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر مزید اس طرح کی پارٹیوں کو مسلط کیا جائے۔ تو کوئی بھی نیا فیصلہ کرنے سے پہلے قوم کے سامنے چیز آنی چاہیے
ورنہ پھر یہ ایک دوسرے کو نوازنے کا عمل ہے۔ پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ معاہدے اگر منسوخ ہوئے ہیں تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوخ ہوئے ہیں، اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی حکومت اور اس حکومت میں شامل کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے وہ معاہدے کیے جس نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے۔ اس لیے صرف یہ کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ہماری بات چیت جاری ہے، وہ بتایا جائے کہ وہ بات چیت جو سب سے پہلے ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا۔ اسی طرح سے جو آئی پی پیز کو ٹیکس سے، انکم ٹیکس سے ایگزمپشن دی ہوئی ہے، اس ایگزمپشن کو، اس استثناء کو ختم کیا جائے۔ تنخواہ دار کا ٹیکس ختم کرنے کے لیے اور اس کا اضافہ بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے بڑے مگرمچھوں کے انکم ٹیکس معاف کیے ہوئے ہیں، یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہزاروں ارب روپے ہیں جو پاکستانی قوم ان کو ادا کر رہی ہے، جو ٹیکس بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں آج ایک اہم بات اس پہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بار بار مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، پنجاب حکومت کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ کسان مافیا، کسان مافیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا لفظ ہے جو وہ استعمال کر رہی ہیں؟ وہ جاگیردار مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ آئی پی پیز مافیا کیوں نہیں کہتی؟ وہ شوگر مافیا کیوں نہیں کہتی جس کے 2.6 ارب روپے نواز شریف کی جو شریف فیملی ہے وہ نادہندہ ہے، لوگوں کو پیسے ادا نہیں کیے ہیں؟ وہ بتائیں نا ذرا، وہ کون سا مافیا ہے جو لوگوں کے پیسے نہیں دیتا، کسانوں کے گنے کے پیسے نہیں دے رہے اور لائبلٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ آپ چونکہ حکومت میں ہیں اس لیے آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، قرضے معاف کرواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں لائبلٹیز میں شامل ہیں، اور بینک بھی کہتے ہیں کہ چلو اب تو مل ہی نہیں سکتے یہ پیسے، اب چھوڑ دو۔ رپورٹیں چل رہی ہیں ٹی وی میں، وضاحت کریں، شریف فیملی کم از کم اپنی تو وضاحت کرے کہ یہ رپورٹیں غلط ہیں تو بتائیں کیا صحیح کیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے کسان مافیا، یہ ایک ذہن کی عکاسی کرتا ہے، یہ جاگیرداروں کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، شوگر مافیا کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے، اور کسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ جب گندم کسانوں نے لگائی اور بہت بڑے پیمانے پر لگائی اور اعلان کیا انہوں نے کہ 3900 روپے من اس کی قیمت ہوگی، اور بعد میں حکومت اس بات سے مکر گئی، اس سے بڑھ کر کوئی بددیانتی اور خیانت نہیں ہو سکتی کہ حکومتی سطح پر اعلان اور واپس لے لیں آپ۔ اور پھر اس کے بعد برا حال ہو گیا چھوٹے کاشتکاروں کا، بڑے تو پھر بھی سروائیو کر جاتے ہیں، چھوٹے کاشتکار رل جاتے ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 50% کپاس کی جو کاشت ہے وہ کم ہوئی ہے، یہ کرائسس پیدا ہوگا، اور اس مرتبہ لوگ گندم لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ کیا کریں وہ بیچارے؟ چھوٹا کاشتکار کہاں جائے؟ 5,000 روپے، 4,500 روپے کی یوریا مل رہی ہے، 11,000 روپے تک ڈی اے پی کی قیمت چلی گئی ہے، اتنی مہنگائی، اور پھر آپ کہہ دیں کہ جناب ہم تو کسان کارڈ دے رہے ہیں، کتنوں کو دے رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ایپ یوز کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ تو قرض دے رہے ہیں۔ آپ کون سی سبسڈی؟ یہ سبسڈی تھی جو آپ کو دینی تھی، اور آپ نے وہ سبسڈی نہیں دی، اور لوگ اس کے نتیجے میں ایک فوڈ کرائسس پیدا ہوگا۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارا نیشنل فوڈ پالیسی ہوتی ہے جس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس بات کو کہ غذائی قلت پیدا نہ ہو، ان اقدامات کے نتیجے میں اگلا جو 4-5-6 مہینے آئیں گے اس میں گندم کی کاشت کم ہوگی تو کرائسس پیدا ہوگا، پھر مافیا، پھر آئے گی مافیا جو حکومتوں میں شامل ہوتی ہے۔ کسان مافیا نہیں ہے، حکومتی مافیا ہے، پھر گندم امپورٹ کرے گی۔ یہ وہ مافیا ہے جب گندم وافر تھی تب اس نے امپورٹ کر لیا، اب تو یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے مافیا اکٹھی ہو جائے گی دوبارہ۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے سوچنا چاہیے، اپنا ذہن اور اس کے اندر جو موجود جو خرابیاں ہوتی ہیں ہر جگہ اس کو اگلتے نہیں ہیں، وہ اپنے پاس رکھیے۔ آپ عام لوگوں کے خلاف آپ کی یہی باتیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو آپ پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایک اور خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اخبار میں 2 طرح کی خبریں ہیں۔ ایک طرف افغانستان کا بارڈر ہے کہ جہاں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے اور جنگ کسی کیفیت خدا نخواستہ بار بار ہوتی رہتی ہے، اور اس میں دونوں طرف سے ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ جس میں ہمارے یہ برادر ملک جن کا چوری دامن کا ساتھ ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری طرف مریم بی بی کہتی ہیں کہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے بھارت کے ساتھ۔ ایک تو ان کو یہ بھارت سے دوستی کا جو بخار ہے یہ پتہ نہیں کیوں بار بار جو ہے وہ نکل کر سامنے آتا ہے، اور یہ کہنا کہ وہاں سے
اسموگ ہوتا ہے اور یہاں آتا ہے، یہ وہی ذہن ہے کہ جو اس نظریاتی تقسیم کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ چیف منسٹر کا کیا کام ہے کہ وہ بات کرے ان موضوعات کے اوپر کہ جس کا تعلق وفاق سے ہے؟ کوئی ڈیکورم ہوتا ہے، کوئی ڈپلومیسی کا مینڈیٹ ہوتا ہے۔ آپ بادشاہی نظام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے کہ جس میں بادشاہ ہیں اور ان کی شہزادیاں ہیں۔ آپ چیف منسٹر ہیں تو چیف منسٹر بن کر بات کریں، اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر اتنی سنجیدہ اور حساس مسئلے پر کہیں کہ ماحولیاتی ڈپلومیسی ہونی چاہیے۔ اور میں اس موقع پر بیرسٹر سیف کے اس بیان کو بھی، جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جے شنکر ہمارے دھرنے کے شرکاء سے خطاب کریں، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے کیا ایکشن لیا ان کے خلاف؟ پی ٹی آئی نے کیا ایکشن لیا اس بیان کے بعد؟ اس سے خراب بیان کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ بھارت کے وزیر خارجہ سے کہیں گے کہ ہمارے احتجاج کے مظاہروں سے جو ہے وہ خطاب کریں؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کے پیٹ میں اتنا مروڑ کیوں ہے بھارت سے دوستی کا، چاہے یہ ہو یا وہ ہو؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حساس مسئلہ ہے۔ بھارت کشمیر میں ہمارے لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اس نے اس کا کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا ہے، اس نے وہاں جو انتخاب کا ڈھونگ رچایا ہے اس میں حلقہ بندیاں تبدیل کی ہیں، اس نے وہاں مسلمانوں کی نمائندگی کو کم سے کم تر کیا ہے، اس نے وہاں پیلٹ گنوں سے وہ فائرنگ کر کے لوگوں کو نابینا کرتا ہے، وہ اس پورے عرصے میں 1 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے، وہ 10 لاکھ ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز وہاں پر خطے ایک چھوٹی سی وادی میں اس نے مسلط کی ہوئی ہے۔ تو بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، مودی سرکار یہ سب کچھ کر رہی ہے، اور یہاں سے اس طرح کی باتیں جائیں کہ اس کور مسئلے کو ایک طرف رکھ دو اور ماحولیاتی ڈپلومیسی کرو اور جے شنکر کا خطاب کرواؤ اپنے دھرنوں سے، تو بھائی ان جے شنکر کے پاس چلے کیوں نہیں جاتے آپ جو ہیں وہ آپ کو پریشانی کیا ہے اس پاکستان میں؟ اس لیے یہ کسی صورت میں بھی یہ باتیں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کا نوٹس بھی لینا چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بھائی جان، معین اظہر صاحب۔ جی ایک تو یہ کہ معلومات پوری رکھنی چاہیے کسی بھی صحافی کو سوال کرتے ہوئے۔ جماعت اسلامی نے قوم سے وعدہ تو ایک جد و جہد کو کیا تھا، وہ ہماری جاری ہے۔ ابھی ہم نے 29 ستمبر کو بھی پورے ملک میں احتجاجی دھرنے دیے تھے جب 45 دن مکمل ہوئے تھے اس معاہدے کے۔ اس کے بعد مسلسل ہماری حکومت سے بھی بات چل رہی ہے اور ہماری یہ تحریک بھی جاری ہے۔ درمیان میں یہ 1 تاریخ سے 7 تاریخ تک غزہ کا معاملہ تھا اور وہ ظاہر پوری امت کا مسئلہ تھا، اور اس پہ بھی الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنا رول ادا کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پوری قوم کو اکٹھا کرنے کا کام کیا، ورنہ تو کوئی بھی اس پر متوجہ نہیں تھا۔ اور ہم نے اپنے سارے اختلاف کے باوجود حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی رابطہ کر کے تاکہ قومی میسج جائے۔ ہماری یہ تحریک دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے، ہماری ممبرشپ کیمپین بھی ساتھ جاری ہے جو انہی ایشوز کے اوپر ہے۔ ہم ایک پورا بڑی طاقت بننا چاہتے ہیں، اور ہم نے ایک ریفرنڈم بھی طے کیا ہوا ہے کہ جس میں یہ بات واضح طور پر ہے کہ اگر حکومت نے یہ امپیکٹ جو آئی پی پیز کے معاہدے پورے ختم نہیں ہوئے اور اس کا امپیکٹ بجلی کے بلوں میں نہیں آیا، تو ہم عوام سے رائے لینے جا رہے ہیں کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے، اور لوگوں سے ہم پوچھیں گے کہ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو پھر ہم قدم اٹھائیں گے۔ تو ہمارا یہ پورا عمل جاری ہے۔ لیکن میں اس میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اگر یہ تحریک لے کر نہیں چل رہی ہوتی تو یہ 5 آئی پی پیز کا کوئی سوچ سکتا تھا کہ ان سے بات ہوتی؟ اور یہ جو پنجاب میں صرف انہوں نے 14 روپے 2 مہینے بجلی کے بل کم کیے تھے، تو وہ بھی اسی پریشر میں کیے تھے نا۔ پولیٹیکل پریشر ہوتا ہے تو یہ لوگ کچھ کرتے ہیں نا، باقی کون پوچھ رہا ہے؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کے عوام کے بجلی کو بلوں کا کوئی پریشانی ہے؟ کسی اور ادارے کو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کے عوام اور تاجر اور صنعت کار ان کے بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھے ہوئے ہیں اور گیس کے بل اب پھر مزید بڑھ رہے ہیں؟ یہ درد صرف جماعت اسلامی کو ہی ہے اور پاکستان کے عوام کو ہے۔ تو ہم عوام کے ساتھ مل کر یہ تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ ہم ظاہر ہے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جائیں ہنگامہ کریں اور آ جائیں، تو یہ تو ہم نہیں کریں گے۔ ہم ایک سنجیدہ جماعت ہیں،
ہم دھرنے بھی دیں گے, احتجاج بھی کریں گے, مذاکرات بھی کریں گے. ریلیف چاہتے ہیں اور یہ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے, لیکن ہم یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ڈینائل موڈ میں چلے جائیں کہ کوئی چیز اگر ٹھیک بھی ہو رہی ہے تو کہتے ہیں نہیں صاحب ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیش رفت ہے, اس کا کریڈٹ پاکستان کے عوام کو جاتا ہے, جماعت اسلامی کے ورکرز کو جاتا ہے, اور ہم اس کا تعاقب جاری رکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو پاکستان کے عوام کو مزید ریلیف دلوائیں گے انشاءاللہ. کل گجرات میں اس پہ شامل ہے ہمارے مطالبات میں. سارے آپشن موجود ہیں, ہڑتالوں کے بھی آپشن موجود ہیں, اور پہلے تو تھی شٹر ڈاؤن, اب پہیہ جام کا بھی موجود ہے. ہم نے ایک دن بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں کیا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں صاحب بس اب ہو گیا جو ہونا تھا. کل 11 تاریخ کو گجرات میں جلسہ ہے, اور یہ جلسہ بھی انہی ایشوز کے اوپر ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی؟ جلسہ کرے گی, احتجاج کرے گی, دھرنا دے گی, مظاہرے کرے گی اور بات چیت کرے گی, اور اپنا پوری ڈیٹیل میں ورکنگ کر کے حکومت سے کچھ سامنے پیش کرے گی. تو جماعت اسلامی ان تمام تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. ہم صرف سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر کے بھاگتے نہیں ہیں, غائب نہیں ہو جاتے, موجود رہتے ہیں الحمدللہ. جی, کارکنوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں. آئیں گے, آتے ہیں واپس. میں نے جو بات کہی ہے وہ میں اس پہ قائم ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ حکومت جب چاہے جس کو چاہے. اب ٹی ایل پی کو بھی تو کر دیا تھا, مانتے ہیں آپ اس بات کو؟ کیسے کیوں بین کر دیا؟ نہیں, دیکھیں نا پھر حکومت کیا ہے کہ جب چاہے, ایک پروسیس ہے کسی بھی پارٹی کو بین کرنے کا پاکستان میں آئینی طور پر. کیا اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے آپ جو ہیں وہ کسی پارٹی کو اچانک سے کہیں. میں نے تو بہت وضاحت سے بات کی ہے, پشتون موومنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کرے, اور یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو انشور کرے. اس کے بے شمار طریقے ہوتے ہیں, انگیج کرنا ہوتا ہے, بات کرنی ہوتی ہے, پھر جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. صرف سنگل ٹریک تو نہیں ہوتا کہ بس آپ یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی یہ بات کر رہی ہے آؤ کو چل دیں. بے شمار مسائل ہیں, ان مسائل کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لیکن ہم بہت واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان دشمنی کا اظہار کرے, لیکن کسی حکومت کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ انسانوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلائے. بس میرے خیال یہ بات ہو گئی. جی جی, نہیں تو پھر آج مذاکرات کیوں کر رہی ہے حکومت, بات چیت کیوں کر رہی ہے صوبائی حکومت؟ یہ پروسیس چلتا ہے نا سب چیزوں کے ساتھ ساتھ. امن ترجیح ہے, پاکستان ترجیح ہے, پاکستان کے عوام ترجیح ہیں. تو اس لیے صرف آپ یک رخے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کرتے, آپ کو ملٹیپل چیزیں اختیار کرنی ہوتی ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. جی نو کمنٹس. یار اب اس پہ بھی مجھ سے کمنٹ لیں گے آپ؟ یار یہ تو نہ کریں نا, اب انہی سے پوچھیں وہ کیا کریں گے. جی جی سر, اب آپ دیکھیں, میں آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. تو نہیں کرنی نا مجھے آپ کی بات قابل قدر. صحیح 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 بالکل کیا. دیکھیں ہم نے, اب بالکل صحیح سوال ہے یہ, اور پھر میں اگین کہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کور اور جینوئن ایشوز کو جو صبح دوپہر شام لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں اس پر کوئی بات نہیں کرتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ گندم کا بحران آیا تھا تو اس پر بھی ہم نے موبلائزیشن کی تھی, تحریک چلائی تھی, اور کچھ نہ کچھ پھر وہ کرنے کے لیے انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی. اور یہ جو کارڈ وارڈ لانے کی بات کی وہ اسی وجہ سے کی, جبکہ ہم نے اس کو قبول نہیں کیا. ہم چاہتے تھے کہ جو اعلان حکومت نے کیا تھا, حکومت اس اعلان کے مطابق کسانوں کو ریلیف فراہم کر دی. میں نے تو خود آپ کو بتایا نا, میں نے تو پریس کانفرنس میں اس کو موضوع بنایا ہے باقاعدہ, کہ انہوں نے جو ہے
گندم کا بحران پیدا ہونے والا ہے. کپاس 50% کاشت ہوئی ہے. قرضوں والا کارڈ والا سسٹم بھی لائیں تو اس کو انہوں نے ٹیکنالوجی سے جوڑ دیا ہے جو عام کسان اس کو کر نہیں سکتا. تو اور پھر کسان مافیا بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ تو ساری میں نے تفصیل سے بات کی ہے. تو فوڈ سیکیورٹی اور کسان کی سیکیورٹی یہ تو ظاہر حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اور یہ کہہ کر کے خزانے سے پیسے دینے پڑتے ہیں تو حکومتی نظام میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں خزانے سے پیسے دینے پڑتے ہیں, دینے چاہیے. جی سر, میرا نام حافظ نعیم الرحمان ہے اور جس سے متعلق سوال ہے اس سے کریں آپ. میں نے تو بہت واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کرتے ہیں. اس مسودہ یہ تو لائن ہی وہ ہے جس سے حکومت اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہے. ہم کلیتاً مسترد کرتے ہیں. پہلے فائز صاحب چلے جائیں, سیٹ اپ بن جائے, اس کے بعد اگر انہیں آئینی عدالت بنانی ہے تو اتفاق رائے پیدا کریں پہلے, پھر اس کے بعد پارلیمانی کارروائی شروع کریں. ابھی کیا قیامت آ گئی ہے کہ جس میں ایک شق پہ بات کرنی ہے دوسری پہ نہیں کرنی کبھی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انگیج ہی نہیں کرنا چاہیے کسی کو, کلیتاً مسترد کر دینا چاہیے. عمر دراز صاحب, پھر آپ آخری. جی کس کو کے پی ہاؤس. مسترد کر دیے. اس طرح کی کسی بھی چیز کو جو ایک خاص قسم کے طبقے کو فائدہ پہنچانے کی چیز ہے اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے. اسی پہ تو لڑائی چل رہی ہے ہماری ساری. اور یہ تو ابھی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. ابھی تو ظاہر تفصیلات آتی رہتی ہیں, ہم بھی آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی بات ایسی ہے. جہاں تک وہ آپ نے اس کی کے پی ہاؤس کی بات کی, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ویسے بھی ہمارے ہاں صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے. اب لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, تو جس کو چوک پہ بیٹھنا ہے وہ ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائے گا, تو پھر یہ بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا. دونوں کام ٹھیک نہیں ہے. آخری سوال. یا بس کر دو یار. سیکنڈ لاسٹ, خواجہ صاحب بھی کر لیں. ہاں جی چلے چلے. نہیں, میرا خیال ہے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ وہ جو کہتے ہیں میں اس کی ذمہ داری نہیں لیتا. وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. لیکن جب مسئلہ آئے سیکیورٹی کا اور انسانی جانوں کا اور ملک کی حفاظت کا, تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اب جو بھی ہے, ایک وفاقی وزیر داخلہ ہیں, ایک وزیر اعلیٰ ہیں. بہرحال ان سب لوگوں کو اپنے اپنے منصبوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے کہ جو ذمہ داری ان کی پرائمریلی ان کی ہے. ادھر ادھر کے کاموں میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں, اپنے کام نہیں کرتے, تو یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہوا کیا, آؤٹ کتنے ہو گئے؟ قادر خواجہ اسپورٹس. جی نہیں, افسوسناک ہے. اور بہت سارے اس میں مسئلے ہیں. ایک تو جو وکٹ جس طرح کی بنائی گئی ہے وہ, دوسرا یہ کہ ٹیم کی سلیکشن سے لے کر پوری ایک مطلب ظاہر ہے پورا مسئلہ کلیتاً دیکھنے کی ضرورت ہے. جس کا جو کام ہے ان لوگوں کو سپرد ہونا چاہیے. اب ہمارے آج کل یہ نقوی صاحب ہی ہیں. اب بتائیے نقوی صاحب کیا کیا کریں, ایک بیچارہ نقوی کیا کیا کرے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو خود ہی چاہیے کہ وہ اب تو اعلان کریں, بلکہ ان کو بجائے اس کے کہ مطالبہ زور پکڑے, انہیں استعفیٰ دینا چاہیے. اور یہ پاکستان بورڈ اور پاکستان کرکٹ کا سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے
اور پاکستان کو ایک بہت اچھے کپتان کی ضرورت ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ٹھیک بات کریں تو لوگ اس کو بھی زبانوں، نسلوں، برادریوں، قوموں پہ لے جاتے ہیں. پاکستان کو اچھے کپتان کی ضرورت ہے اور وہ اچھا کپتان ہی پاکستان کی ٹیم کو 2-3 سال ریبلڈ کرے اور پھر اس کے بعد کسی یوتھ کے نئے لڑکے کے حوالے کرے, تب جا کے مسئلہ حل ہوگا. بہرحال پورا انفراسٹرکچر, پوری مینجمنٹ, کمیٹیز, بورڈ, یہ سارے ذمہ دار ہیں اس بات کے, اور یہ بہت افسوسناک ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. آصف صاحب آخری سوال. بالکل ہے. ہمارے بہت سارے ورکنگ گروپ اس وقت کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے خارجہ امور پر کوئی بات کرنی ہو, اور چاہے جو ہے وہ ہمارے پاور کا مسئلہ ہو, ماحولیات کا مسئلہ ہو, اور کسی بھی سیکٹر میں زراعت کا مسئلہ ہو, صنعت و تجارت کا, الحمدللہ جماعت اسلامی سنجیدگی کے ساتھ ورکنگ کرتی ہے اور چیزوں کو پہلے سمجھنا اور پھر اس پر تجاویز دینا. تو ماحولیات کے اعتبار سے بھی ہمارے ورکنگ گروپس کام کر رہے ہیں, اور جلد ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جماعت اسلامی کی طرف سے ایک واضح پیپر قوم کے سامنے پیش کریں گے, اور واقعی یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. اور میں اس میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں جو پاکستان پہ اثرات پڑے ہیں اس کی معیشت پہ, ہمارے حکمرانوں نے اس کو پراپر طریقے سے ایڈریس نہیں کیا, اور وہ سہولتیں بین الاقوامی برادری سے حاصل نہیں کی جو کر سکتے تھے. یہ جو آئی ایم ایف کا پہاڑا پڑھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم وہ نہیں کر سکتے, اگر پاکستان صرف ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں, اور یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ان بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہیں کہ جنہوں نے اپنی صنعتیں لگا کر اوزون کی لیئر کو تباہ کیا ہے, اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, پوری دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیلاب آ رہے ہیں, پاکستان کے موسم میں تغیرات آ رہے ہیں, اس کا جو امپیکٹ ہے پاکستان کی معیشت پہ وہ بہت زیادہ ہے. جب وہ بہت زیادہ ہے تو پاکستان تو آئی ایم ایف سے بھی یہ بات کر سکتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے آپ کو قرضہ, ہم آپ کو پیسے بھی ادا نہیں کر سکتے, اور آپ رینیگوشیٹ کریں, اس لیے کہ ہم تو عالمی طاقتوں کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہیں. کہیں سٹینڈ تو لیں, یہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے اگر یہ سٹینڈ لیں گے, لیکن بدقسمتی سے ہم اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکے. البتہ ہم اپنا پیپر ضرور آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. بہت شکریہ جناب.